بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جو جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھ سکتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھ سکتے تھے۔ اگلا سوال: اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا حرام ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کس کے 3000 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تقریباً 570 عیسوی میں ہوئی۔ اگر اس کا موازنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کریں تو تاریخ کے اندازوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح تھا۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2500 سے 2600 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ سوال: فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام کے خالو کون سے نبی تھے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ سوال: حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ کون تھیں؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت یلسابات رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ سوال: بتائیے وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ آتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی وہ صورت جس کی ہر آیت میں اللہ آتا ہے وہ ہے سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے: دنیا کی وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں زیادہ کی جائے گی؟ اس کا جواب ہے دنیا کی وہ عبادت جو جنت میں زیادہ کی جائے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح۔ سوال: دنیا میں کرنے والا کون سا کام ہے جو ہم بغیر محنت کے جنت میں کریں گے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو اللہ کی تسبیح و تکبیر اسی طرح الہام ہوگی جیسے انہیں سانس لینے کا الہام ہوتا ہے، یعنی یہ عبادت بغیر کسی مشقت یا محنت کے جنت میں ہوگی۔ سوال: جنت میں انسان کیا رفع حاجت کرے گا؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ جنت میں رفع حاجت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، رفع حاجت کرنے کی ضرورت پیدا نہیں ہوگی۔ سوال: جنت میں انسان کا کھانا پھر کیسے ہضم ہوگا اگر وہ رفع حاجت بھی نہیں کرے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ تھوک ہوگا، نہ بول و براز ہوگا، نہ گندگی ہوگی، بلکہ ان کا کھانا ہضم ہو کر خوشبو کے طور پر خارج ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ سوال: شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب: جو لوگ اللہ کے ذکر، عبادات اور تقویٰ سے غافل ہوتے ہیں شیطان ان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے۔ سوال: کون سا شخص شیطان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا شخص شیطان کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے: کیا مولانا طارق جمیل صاحب شیعہ ہو گئے ہیں؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اس وجہ سے شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن امام حسین کا ذکر کرنا صرف شیعہ حضرات تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچانے اور مسلم بن کر رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب شیعہ نہیں ہوئے ہیں، ان نے صرف حضرت امام حسین اور ان کے تمام واقعات کا ذکر کیا ہے۔ سوال: مولانا طارق جمیل صاحب کا مسلک کیا ہے؟ جواب: مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے۔
ناظرین میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔